کئی بار علی کا دل چاہتا کہ اس کو لفٹ دے، لیکن کچھ کہہ کر اس کی نظروں سے گرنا نہ چاہتا تھا، بس خاموشی سے اپنی جلائی ہوئی آگ میں جلتا رہا۔ لیکن جب حد سے بڑھ جاتا تو بڑی ہمت کر کے اپنے جذبے اس پر عیاں کر دیے۔ اکثر کالج سے واپسی پر اسے بس نہ ملتی تو اسے پیدل ہی گھر آنا پڑتا۔ آج جب عائشہ کالج سے نکلی تو دور دور تک سواری نہ تھی، نہ جانے بس کس وقت آئے گی۔ یہ سوچ کر وہ پیدل ہی چل دی۔ سفید یونیفارم پہنے اور ہاتھ میں بیگ پکڑے وہ بڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کے رخسار سرخ انگارے ہو رہے تھے۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اسے قریب سے ہوتی ہوئی گزر گئی اور آگے جا کر رک گئی۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور گھبرا کر چیختے ہوئے بولی، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ آنکھیں تو ماشاءاللہ آپ کی بہت بڑی ہیں۔ وہ باہر نکلتے ہوئے بولا تو عائشہ گڑبڑا سی گئی۔ یہ تو وہی تھا جسے وہ روزانہ کالج آتے اور جاتے ہوئے کالج سے کے راستے میں دیکھا کرتی تھی اور انجانے ہی میں اس کی خوبصورتی سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں، انہوں نے گمبھیر لہجے میں نرمی سے کہا۔ عائشہ کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن فوراً ہی سنبھل گئی اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ مسکرا دی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا۔ کتنے ہی افسردہ خوبصورت دن بیت گئے اور ان دنوں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ آہستہ آہستہ عائشہ اور علی کے گھرانے کے تعلقات آپس میں مضبوط ہوتے گئے۔ اب عائشہ بھی کبھی کبھار علی کے گھر کا چکر لگا لیتی۔ علی کی یہ کوشش رہتی کہ وہ جلد سے جلد گھر آ جایا کرے۔ اب ایک دوسرے کا انتظار رہنے لگا۔ علی جب تک عائشہ کو دیکھ نہ لیتا دل بے چین سا رہتا۔ ایک دن موقع پا کر علی نے اپنے جذبات کا اظہار عائشہ پر کر دیا اور وہ یوں لجا گئی کہ بے اختیار علی کو اس پر پیار آ گیا۔ عائشہ کا دکھ اور اس کی خوشی سب علی کو اپنا اپنا لگنے لگے۔ کئی بار علی نے عائشہ کو نگہت کے مقام پر رکھ کر سوچا، نگہت بھی تو ایسی ہی تھی، وہ ہوتی تو آج وہ اس مقام تک نہ پہنچتا۔ قسمت کی بات تھی، وہ بھی تو خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، تو کیا علی کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ بھی اپنی زندگی کی ڈولتی کشتی کو کنارے پر لگا لے؟ ہر طرف بہار نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے ادھکلی کلیوں کو یوں معیت سے دیکھ رہی تھی کہ علی کو بے اختیار اس پر پیاری سی لڑکی پر پیار آ گیا۔ خود کو افسوس ہونے لگا، کیوں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ عائشہ جس نے سب کچھ علی کے نام کر دیا تھا، علی کے سوا کسی کا تصور کرنا ہی گناہ سمجھتی تھی، وہ آتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ بے شک وہ عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، وہ تو 16-17 برس کی ایک بھولی سی لڑکی تھی جو دنیا کی فریبوں سے نا آشنا تھی۔ وہ بھلا کیا سمجھتی کہ علی نے تو ہر غم ہر خوشی پہلے ہی نگہت کے نام کر رکھی ہے۔ اگر وہ عائشہ سے ملتا ہے یا اسے اپنا سمجھ کر ہر بات کہہ دیتا ہے تو صرف اسی لیے کہ اس میں نگہت کی مشابہت ہے، اس کی باتیں، اس کا انداز اور اس کا بھول پن، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو اسے عائشہ سے تعلق رکھنے پر مجبور رکھتے ہیں۔ وہ ایک دوست بن کر عائشہ سے ملتا رہا اور عائشہ نے تو اپنے دل کو علی کی امانت سمجھ لیا۔ علی کو بھی یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں سے لوٹنا بس میں نہیں رہتا، لیکن نہ جانے کیوں جب بھی عائشہ سے شادی کا سوچا، نگہت کی صورت نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ پھر ایک دن اس نے عائشہ کو اپنا تمام ماضی بتا دیا۔ وہ دم بخود بیٹھی سنتی رہی، بڑی مشکلوں سے آنکھوں میں آئے آنسوں کو روکے رکھا۔ یہ کیسی چوٹ لگ گئی تھی، لیکن وہ اتنی خود غرض نہ تھی کہ اب علی کو تنہا چھوڑ دیتی۔ یہ تو علی کا اعلیٰ ظرف تھا جس نے اسے دھوکے میں نہ رکھا بلکہ اس پر پورا اعتماد کرتے ہوئے اپنی ماضی عیاں کر دیا۔ وہ اس سے ملتی رہی اور کبھی بھول کر بھی ماضی کو طنز بنا کر علی پر ظلم نہ کیا، بلکہ کبھی کبھار تو وہ علی پر اتنا ٹوٹ کر ملتی کہ وہ خود اس سے شرمندہ ہونے لگتا، ایک دوسرے سے جدائی کا تصور ہی دل میں تیر برسانے لگتا۔ ایک دن بلا مقصد ہی وہ عائشہ کو لے کر گھوم رہا تھا۔ وہ اپنی بے تکی باتوں سے علی کو یوں ہنسا رہی تھی کہ وہ بے اختیار ہنستے ہنستے مجبور ہو جاتا۔ عائشہ کا سنگ اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ گڑیا، یہ اتنی پیاری پیاری سی باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ علی نے اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ علی کو اپنا سوال بے معنی سا لگا۔ آپ سے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اسی سمے وہ علی کو بہت پیاری لگی۔ اے سنو، انہوں نے عائشہ سے کہا تو وہ فوراً سوالی نگاہوں سے علی کو جانب دیکھنے لگی اور بولی، جی بتائیں۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکاتے ہوئے بولی، تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ علی نے گاڑی کا رخ ایک گارڈن کی طرف موڑ دیا تو وہ ایک لمحے کے لیے وہ کانپ گئی۔ بھیگی بھیگی سیاہ پلکیں سرخ رخساروں پر کانپ اٹھی تھیں۔ یہ کیسا سوال تھا! کیا وہ آج تک عائشہ کی محبت نہ سمجھ سکے؟ وہ آگے جھکی اور علی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بہت پیار سے بولی، آپ میرے سب کچھ ہیں۔ عائشہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو علی کے چہرے پر کتنے ہی رنگ پیار کے لہرا گئے۔ عائشہ جی،
اس نے پیار سے جواب دیا، فرض کرو اگر ہم نہ مل سکے۔ وہ اس کو جاننا چاہ رہے تھے۔ نہیں علی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ دیکھو گڑیا، ضروری نہیں کہ ہر چیز کو پا لیا جائے۔ محبت اسے تو نہیں کہتے کہ شادی ہو جائے، بلکہ تو بہت بلند جذبہ ہے۔ وہ لفظوں سے اسے بہلا رہے تھے اور وہ جل تھل نینوں سے اپنے رخساروں کو بھگوتی رہی۔ عائشہ، انہوں نے پھر پکارا۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ ایسی باتیں سن کر میرا دل ہولنے لگتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولی۔ علی کو خود پر افسوس ہونے لگا، کیوں اس کا دل دکھایا۔ بڑی مشکلوں سے اسے منایا، اسے آئس کریم کھلائی اور اس کا ہاتھ دبایا اور پڑھائی کے متعلق باتیں کی تو وہ خوش ہو گئی اور تھوڑی دیر قبل ہونے والی بات کو بالکل ہی بھول گئی۔ اس وقت علی کو اس کا یہ بھول پن بہت ہی پیارا لگا۔ واقعی وہ چاہے جانے کے قابل تھی۔ کسی ضروری کام سے علی کو کراچی جانا پڑ گیا اور جب وہ واپسی آیا تو وہ ناراض تھی۔ علی نے بڑے پیار سے اسے کے گلابی ہاتھ تھامتے ہوئے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو وہ رو پڑی۔ پتہ ہے میں آپ کے بغیر کتنی اداس ہو جاتی ہوں۔ بقایا الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر وہ علی کے سینے پر سر رکھ کے روتی رہی اور وہ اتنی اداس ہو رہی تھی کہ علی کو بھی افسوس ہونے لگا۔ آخر میں اسے بتا کر کیوں نہیں گیا؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھا۔ ان آنکھوں سے تو اسے والہانہ پیار تھا۔ نگہت کی آنکھیں بھی تو ایسی ہی تھیں اور وہ بھلا انہی آنکھوں میں وہ آنسو کہاں برداشت ہو سکتے تھے؟ اس دفعہ عائشہ ملی تو کچھ افسردہ سی تھی۔ وہ جو ہنسی ہمیشہ اس کے لبوں پر ہوتی تھی، جس کی ذرا سی بات پر قیقع لگانا عادت تھی، آج وہ پریشان ہو رہی تھی کہ علی کو دکھ ہونے لگا۔ اور جب اس نے ٹھیر لہجے میں کہا، امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور اس سلسلے میں کچھ لوگ کل مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو علی پریشان ہو اٹھا۔ لیکن فوراً ہی نگہت کی صورت نگاہوں تلے گھوم گئی۔ بیتا ماضی یاد آیا تو وہ تڑپ اٹھا، بس خاموش ہو رہا۔ اسے کوئی آس نہ دلائی تو وہ رو پڑی۔ علی نے اسے کوئی دلاسا نہ دیا۔ وہ غصے سے غراتی ہوئی علی پر ٹوٹ پڑی۔ جو منہ میں آیا وہ بکتی چلی گئی اور جب اس نے نگہت کو آوارہ کہا تو علی کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ کافی دیر علی کو بغیر پلکے جھپکے بنا دیکھتی رہی اور پھر روتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ عائشہ کے جانے کے بعد وہ ضبط کے سارے بندھن توڑتے ہوئے رو پڑا۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، یہ آج عائشہ نے کیا کہہ دیا؟ نہیں، میں عائشہ کو مرنے نہیں دوں گا۔ اس میں تو میری جان ہے۔ اگر وہ مر گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اسی لمحے اس نے عائشہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ عائشہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے ماں باپ کو ان کے گھر بھیجا تو انہوں نے بہت ہی نرمی سے علی کے والدہ کو کہا، بہن ہمیں افسوس ہے کہ عائشہ کا رشتہ ہم کسی اور جگہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ پہلے مانگتے تو ہم کبھی انکار نہ کرتے۔ علی کو پتہ چلا تو وہ دم بخود رہ گیا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ عائشہ اور اس کی راہ میں حائل نہ ہوگی۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ خوبصورت تھا، دولت تھی، گھر تھا، گاڑی تھی اور سب سے بڑھ کر پائلٹ آفیسر تھا۔ لیکن کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تہی دامن رہنا پڑتا تھا۔ کچھ چیزیں دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، لیکن جب جذبے صادق ہوں تو کوئی مشکل نہیں رہتی، سب کچھ مل جاتا ہے۔ بڑی مشکلوں سے ماں باپ کو دوبارہ ان کے گھر بھیجا۔ اس دفعہ رشتہ قبول کر لیا گیا کیونکہ عائشہ نے دوسری جگہ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ماں باپ دور اندیش تھے۔ عائشہ کی خوشیاں انہیں ہر حال میں مقدم تھیں۔ عائشہ کے بابا تو بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ یہ تو ان کی بڑی لاڈلی اور قسمت والی بیٹی تھی۔ سو تو ادھر سے انکار کر دیا گیا اور عائشہ کو ہمیشہ کے لیے علی کے نام سے منسوب کر دیا۔ اب ہر طرف خوشیوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ عائشہ کو پا کر علی اپنے تمام دکھ اور ماضی کو بھول گیا ہے کیونکہ عائشہ نگہت کا دوسرا روپ ہے۔ اس نے کبھی عائشہ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یوں لگتا ہے جیسے ویرانوں میں پھول کھل گئے ہوں یا کسی بھٹکتے ہوئے مسافر کو اس کی منزل مل گئی ہو۔